چاند کے قیدی قسط نمبر 23۔ شریف الدین کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی نظریں مرزا سہولت بیگ کی تصویر پر جمی ہوئی تھیں۔ مگر جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پر تمہیں یقین کرنا ہوگا۔ اگر یقین نہ آئے تب بھی مجھے بتا دینا، میں اپنی بات کی صداقت کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ تم کہو، میں سن رہا ہوں، میں نے بیزاری سے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی وہی منقطع باتیں کرے گا اور اس کی منطق سارے جگ سے نرالی تھی۔ میرے تایا ابو کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سے کہنا شروع کر دیا۔ میں ابا، اماں اور دادی کی زبانی ان کی بیماری کے قصے سنے تھے، جن کو زیادہ تر ہنسی مذاق کے طور پر سنایا جاتا تھا۔ کسی نے ان کی اس بیماری کی سنگینی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ ایک روز جب وہ 26 کے تھے اور 2 پیارے بچوں کے باپ تھے، اپنی اس بیماری کے باعث موت کا شکار ہو گئے۔ وہ نیند میں چلتے ہوئے ریلوے لائن پر جا پہنچے اور ایک تیز رفتار ٹرین ان کو دور تک اڑاتی چلی گئی۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا تو میں نے سناٹے کی گونج کو محسوس کیا۔ رات اب گہری ہو چکی تھی، شاید 10 بج چکے تھے۔ اماں کے کمرے کی کھڑکی پر نظر آنے والی دیوار پر چاندنی ترچھی ہو کر پڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگ اس بات کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتے۔ اگر میرے چاچا کا علاج کروایا جاتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ اس بیماری میں بھی شکار ہو گیا ہوں۔ ایک بار ہاسٹل میں بھی ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں کمرے میں بستر پر سویا اور جب آنکھ کھلی تو میں گھاس پر موجود تھا اور اس بات سے ناواقف تھا کہ یہاں کیسے پہنچا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم کہنا چاہتے ہو کہ تم اس بیماری کی وجہ سے چلتے ہوئے وہاں تک گئے؟ اور پائل، اس کے علاوہ ورزش، اس کی کوئی توجہ ہی ہے تمہارے پاس؟ ہاں، بس یہ چیز میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے۔ اچھا، خیر، تم ویسے زیادہ خوش قسمت ہو۔ تمہاری بہنیں پائل پہنتی ہوں گی۔ مراد آباد جاتے ہوئے لیتے جانا اور ان کو دے دینا۔ اس نے پائل نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی اور میں نے خاموشی سے اسے لے لیا۔ میں کچھ دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا جس پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیا تم جے پور چلو گے میرے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، چلوں گا۔ وہ بہت خوبصورت شہر ہے اور پکنک سٹی کہلاتا ہے۔ میں اس کی سیر کرنے ضرور جاؤں گا۔ ویسے مجھے بھی 2 ماہ کی چھٹیاں ہیں۔ میں وہاں گھومنے نہیں بلکہ شکنتلا کے خاندان کو ملنے جا رہا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ بڑے میاں اب تک زندہ ہوں گے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، ممکن ہے نہ ہوں گے زندہ۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، یقیناً نہیں ہوں گے۔ اب چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ شریف الدین بولا۔ چلو، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اماں میری وجہ سے پریشان ہوں گی۔ ان کو میں نے 2 دن کا وعدہ کیا تھا۔ وعدے کے مطابق آج یا کل سویرے مجھے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا آج رات ہی کو ان کو خیریت کا خط لکھ دوں گا تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو۔ انہی سوچوں میں گم ہم شریف الدین کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں اس کے گھر والے ہماری وجہ سے پریشان تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ ہمارے جاتے ہی شگفتہ نے کھانا ہمارے سامنے چن دیا۔ شریف الدین گھر میں گیا ہوا تھا اور آتے ہی میرے اوپر دھاڑنے لگا، یہ روحوں کے چکر سے نکل آؤ، تمہاری وجہ سے اماں سے ڈانٹ سن کر آ رہا ہوں۔ تمہاری تصویر دکھانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور صفائی شکنتلا کی روح نے کر دی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میرے سامنے مرزا سہولت بیگ کا کمرہ گھوم گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کمرہ تو برسوں سے بند تھا، اس کے باوجود بھی وہاں گرد کا ایک ذرہ تک نہیں تھا۔ ہر چیز صاف ستھری تھی۔ ہم جو تصویر اٹھا کر لے آئے تھے وہ بھی گرد سے صاف تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا ایک رنگ آ کر گزر گیا، جیسے مذاق میں کی گئی سنگینی کو اس نے اب محسوس کیا ہو۔ تم کہہ رہے تھے تمہاری اماں مغرب کے وقت تمام کمروں میں اگربتی سلگا کر تسبیح پڑھا کرتی تھیں اور دیے بھی جلاتی تھیں۔ اس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، سب کمروں میں نہیں، صرف ابا اور دادی کے کمروں میں۔ اوپر کی منزل کو دادی نے مرزا سہولت بیگ کی موت کے بعد بند کرا دیا تھا۔ شریف الدین نے پھر منطقی پہلو میں تلاش کرنے لگا اور میرا موڈ ویسے ہی خراب ہو گیا تھا اس کی مسلسل ہٹ درمی کے باعث۔
جب اسے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں اس معاملے میں سوچنا اور اس پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ کھانے کے دوران ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں سے سیدھا لڈن کے گھر جاؤں گا اور رمزو بابا کی خیریت دریافت کروں گا۔ پھر واپس آتے ہوئے اگر لڈن ساتھ آیا تو اسے ساتھ لے جاؤں گا حویلی، ورنہ تنہا ہی حویلی میں چلا جاؤں گا۔ مجھے ابھی کافی مسئلے نپٹانے ہیں۔ اماں کی طرف سے کافی پریشانی تھی، ابھی ان کو خط بھی لکھنا تھا، مگر اب سوچ رہا تھا کہ اگر شریف الدین اور شگفتہ مراد آباد جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ مجھے دیکھ کر اماں کو زیادہ سکون ملے گا۔ ارے میاں، کن خیالوں میں گم ہو؟ کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں چونک کر رہ گیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ کھانا ختم کرتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا، کہا۔ مجھے جوتے پہنتے دیکھ کر شریف الدین بولا، چائے تو پی لو۔ نہیں بس، میں چائے نہیں پیوں گا۔ میں دھیان رمزو بابا کی طرف کیا ہوا تھا۔ ان کو ہم صبح کافی خراب حالت میں چھوڑ گئے تھے، نامعلوم ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا ان کے بارے میں۔ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، شریف الدین یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں ہی سیدھے ہی لڈن کے گھر پہنچ گئے۔ اس زمانے میں لوگ سر شام ہی سو جاتے تھے۔ میں دعا مانگ رہا تھا کہ وہ لوگ جاگ رہے ہوں، کیونکہ ہم رات کے اس پیر جا رہے تھے۔ میری دعا پوری ہوئی۔ دروازے پر ہی مجھے لڈن نظر آ گیا۔ وہ دہلیز پر بیٹھا جلدی جلدی بیڑی پی رہا تھا۔ کس سے شرط لگی جو اتنی تیز بیڑی پی رہے؟ شریف الدین نے جاتے ہی کہا۔ نا جی نا، ابا کی وجہ سے جلدی کر رہا ہوں، وہ مجھے بیڑی پینے سے روکتا ہے۔ اچھا، یہ وقار الحسن کی حویلی میں اوپر کی منزل پر جاتے ہوئے تم ڈر کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ شریف الدین نے پوچھا۔ یہ سنتے ہی لڈن ہتھے سے کھڑا گیا، بولا، آپ مجھے لے کر چلتے اوپر تو بتاتا کتنے پھنے خان لٹکا چکا ہوں۔ ویسے ہی وہاں ہے کیا جو بھاگتا؟ آپ نے کہا تھا کہ اوپر کی صفائی کروانی ہے، جب کہوگے کر دوں گا، لیکن ایک دونی لوں گا۔ دروازے کے اوپر چلتے پیلے رنگ کے بلب مدگوگ سی روشنی پیدا کر رہے تھے۔ میں اس کے چہرے کا تاثر تو دیکھ نہیں پایا کیونکہ میں کھڑا ہوا تھا۔ شریف الدین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ممکن ہے اس نے کچھ دیکھا ہو، مگر اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اب یہ صورتحال ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ میں ہمارے ساتھ اوپر جانا چاہتا تھا اور اس کی یادداشت سے محو کیسے ہو گیا؟ میں اسے کچھ اور ہی پوچھنا چاہتا تھا کہ لڈن کی اماں کی آواز آئی، وہ اسے بلا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ رمزو بابا کو بتا دے کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ وہ سر ہلاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شریف الدین نے حسب عادت لڈن کی اس کیفیت کو جھوٹ کا نام دے دیا۔ مجھے اس کے انداز پر حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا، حالانکہ وہ اس وقت وہاں موجود تھا اور یہ سارے واقعے سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اسی دوران لڈن کی اماں دروازے تک چلی آئیں اور کہا، رمزو بابا دن ہی سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اور شریف الدین اندر داخل ہو گئے۔ رمزو بابا کی حالت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر نہ معلوم کیوں مجھے ان کے مسکرانے کا احساس کم اور غمگین ہونے کا زیادہ محسوس ہوا۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے لڈن نے بتایا ہے کہ تم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، کمرے میں صفائی کا سین۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ نہیں بابا، لڈن نے آپ کو غلط بتایا، وہاں ہم تصویر لینے گئے تھے، وہ ہم لے آئے ہیں، اور وہ بھی رات کے وقت۔ صفائی ہوتی، ویسے بھی کمرے کی حالت صاف ہی تھی، وہ پہلے سے ہی صاف ستھرا تھا۔ شریف الدین کی بات وہ بغور سے ہی سن رہے تھے۔ اس نے بات ختم کی تو رمزو بابا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ختم ہو گئی، ہونٹ سکڑ گئے اور آنکھوں میں بے کلی بھر گئی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔